ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت قدم القدسیہ کا پروگرام ہماری عادتیں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نگران شورا ہمارے ساتھ مکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیدی میں جس بارے میں جو ہے وہ سوچ کر کے آیا ہوں کہ آپ سے ہم ڈسکشن کریں، بات کریں، ایسا عنوان ہے کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے وابستہ ہے، جیسے جسے آپ یہ کہیں کہ نوکری پیشہ ہے، ملازمت کرتی ہے، امپلائے ہیں لوگ، ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آج ہماری اس عنوان پر جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں کہ امپلائی کی وہ کون سی عادتیں ہیں کہ جو اس کی جاب کو کھا جاتی ہیں اور پھر بندہ بے روزگار رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، ایسے بھی اس کی انٹینسٹی بڑھانے کے لیے وہ کون سی عادتیں ہیں جو انسان کی نوکری کو کھا جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آتا ہوں، آپ بہت اوپر سے آئے ہیں، کھانے کی بات کر کے بالکل کھانے پر آ گئے آپ، چلے کرتے ہیں، بہت سیریس ہیں آج سلمان بھائی۔ نوکری بچانی ہے شاید لوگوں کی، بیچارے کو اچھی بات ہے۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ذہن نشین ہو کہ جہاں جب آپ کا رزق لکھا ہے کوئی لے نہیں سکتا، اور جہاں جب آج کا رزق ختم ہو گیا کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ایک پرنسپل اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں۔ مرحبا۔ اسباب پر بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے بنیادی بات بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک سمجھے کہ ایک ترتیب آگے پیچھے کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ اسی طرح کا نظام ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی، ٹھیک، وقت پر آنا، وقت پر جانا، یہ ایک ضروری ہے۔ نفس اجارہ، یعنی جب آپ کہیں اجارہ کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو آپ معاہدہ کرتے ہیں، آپ اپنی جاب ڈسکرپشن کو، آپ کی ذمہ داریوں کو آپ پڑھنے اور سمجھنے کی پہلے کوشش کیجیے، اور جس پر آپ نے کمنٹمنٹ کی ہے کہ میں اس کام کا اجارہ لوں گا، اس کام کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ کام ایک تو شرعاً بھی درست ہو جی، اور کمپنی کو بھی آپ کی کسی وجہ سے لاس نہ ہو۔ جی، تو وقت کی پابندی نمبر 1۔ سنسیئرٹی، یعنی جب آپ کے پاس یہ طے ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ جائز ہے، اب آپ سنسیئر ہو جائیں کہ اس کے لیے مخلص ہو جائیں۔ اگر کمپنی رن کرے گی، کمپنی اچھی چلے گی تو آپ کا روزگار بھی اچھا چلے گا، آپ کا گھر بار بھی اچھا چلے گا۔ آپ اکیلے بھی اگر کمپنی کی جڑوں کو کھوکھلا کریں گے تو وہ دراصل آپ اپنے گھر کی جڑ کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تیسری بات، کارپوریٹ پولیٹکس جو ہوتی ہے، کمپنی کی جو سیاست ہوتی ہے، اس سے خود کو بچا کر رکھے، کیونکہ کمپنی میں کام کرنے والے، آفیسز میں کام کرنے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے، یہ عموماً بہت ساری مطلب کہ یہ اس طرح کی غیر ضروری اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً یہ عموماً لنچ ٹیبل پر آپ کو آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے
یہ ایک دوسرے کی کاٹ کرتے نظر آئیں گے، سیٹ کی برائیاں کرتے نظر آئیں گے، سپروائزر کی برائیاں کرتے نظر آئیں گے۔ اچھا کوئی اگر زیادہ مطلب کہ ایفیشینسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو کہیں گے یہ چاپلوسی کر رہا ہے، تو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے۔ اچھا پھر بونس پر، انکریمنٹ پر، لیو انکیشمنٹ پر، تو سیلری کے بڑھنے گھٹنے پر، وقت کے ملنے نہ ملنے پر آپس میں اس طرح کی گفتگو کا ماحول بنانا کہ آپ غیبتوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، تہمت و بہتان میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور تو فضول قسم کی اور گناہ بری بات کریں، اور یہ بات آپ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے جو افسران ہوتے ہیں، یہ آپ کا ہیڈ ہوتا ہے، HOD ہوتے ہیں، یا آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان تک وہ بات پہنچتی ہے۔ جب ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کر سکتا ہے، تہمت و بہتان لگا سکتا ہے، تو آپ سمجھے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے چگلی بھی کر جائے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں لگ رہا ہے ان تمام تر چیزوں کے معاملے میں۔ تو یہ جو کارپوریٹ پالیٹکس ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے، جو کمپنیوں میں ہوتی ہے، ایک تو اس سے خود کو بچائیں، کیونکہ اس میں آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اس میں زیادہ اچھا امپلائی کون ہوتا ہے؟ دیکھیں خصوصیات کو بھی دیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ اختیار کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ چیزیں مائنس ہو جائیں گی۔ اپنے وقت پر آئیں، وقت پر جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، واہ، اپنے کام سے کام، صحیح، کوئی ادھر کی ادھر میں نہ جائیں۔ کوئی خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی سی بات کرنے کے لیے، کمزور بات کرنے کے لیے آیا ہے، تو آپ اس بات میں اس کو لفٹ ہی نہ کرائیں، اور اس بات میں آپ اس کی شراکت نہ کریں، اس کے پارٹنر نہ بنیں۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو خوبصورت رکھیں۔ ایمانداری آپ کی جاب کو بہت زیادہ مستقل کر سکتی ہے۔ بعض اوقات آدمی میں صلاحیت کم ہوتی ہے، مگر جو کام لے رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی صلاحیتوں سے کمپرومائز کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلا ایماندار آدمی ہے، اب ایماندار ہے۔ دوسری بات، اب جھوٹ نہ بولیں۔ آپ کا ایک بار کا جھوٹ بولنا کمپنی میں آپ کے اعتماد کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا بہت زیادہ ایڈوانس مانگنا، بہت ضرورت ہو، کوئی سال میں ایک دو دفعہ کو خدا نہ کرتا ایمرجنسی ہو گئی، کوئی ہاسپٹل کیس ہو گیا، اس طرح کو اور کوئی کیس ہو گیا، تو آدمی ایڈوانس مانگ لیتا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز کر لیتا ہے کہ جو کمپنی بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یار 1.5-2 سال میں تو آدمی کا کوئی نہ کوئی ایسی حاجت ضرورت آ جاتی ہے۔ ورنہ اگر آپ بار بار آپ ایڈوانس مانگیں گے، ایڈوانس سیلری کی ڈیمانڈ کریں گے، اور اس طرح مطلب کہ کریڈٹ ادھار مانگنے کے لیے کمپنی سے بہت زیادہ کوشش کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پرابلم آپ کی ہو جائے گی۔ اچھا چھٹیاں نہ کریں، کمپنی چھٹی برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ویسے ہی آج کل کے دور میں کوشش کی جاتی ہے، اس کو رائٹ سائزنگ کا نام دیا گیا ہے آج کل، کہ جو اوور امپلائمنٹ ہے اس کو بھی نکالا جائے، اور اوور امپلائمنٹ اگر ایکسس اگر آپ نے کہیں آپ کے پاس اجیر ہو گئے، ملازم ہو گئے، تو اس کو مائنس کیا جائے۔ دوسرا ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ اگر یار یہ ایک آدمی ہے، یہ میں آپ کو بہت جو بات بتا رہا ہوں، جو جاب کرتے ہو اس بات کو سیریس لیجئے گا جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، کہ یہ بات کمپنی نوٹ کرتی ہیں، اس پر باقاعدہ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے، بیہائنڈ دا کرٹن ہو رہی ہوتی ہے، بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہوتی ہے، بیہائنڈ دا وال ہو رہی ہوتی ہے، جو عموماً آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ باقاعدہ اس پر بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کی بھی باقاعدہ پیمنٹ کی جاتی ہے، جو اس کو یہ فیزیبلٹی اس طرح کی ورکنگ کر کے کمپنیز دیتی ہیں، اور وہ اس طرح کا پروگرام بن جاتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر 10 لوگ کام کر رہے ہیں کمپنی میں، تو اگر یہ 10 کی جگہ پر 7 ہو جائیں اور 3 مائنس ہو جائیں، تو 3 مائنس ہونے پر فار ایگزامپل 50 ہزار والے 3 مائنس ہو گئے، تو 3 مائنس ہونے پر مہینہ 1.5 لاکھ روپیہ بچا۔ اب یہ جو 7 ہے نا، ان 7 کو 10 ہزار 15 ہزار کا اضافہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر 10 ہزار کا بھی اضافہ کر دیا جائے ان 7 کا، تو 70 ہزار روپے گئے، لیکن کمپنی کو فائنلی پلس ہوا، الگ 80 ہزار روپے ان کو بچے کمپنی کو، اور وہ ان کی ایسی ورکنگ کر دی جاتی ہے کہ ٹائمنگ بھی بعضوں کا آدھا گھنٹہ بڑھا دو، ان کے 1 گھنٹے کی ٹائمنگ بڑھا دو۔ تو حالات کیونکہ کووڈ کے بعد پرابلم زیادہ سیریس ہے، کیونکہ کمپنی ہر کمپنی کا میں نہیں کہہ رہا، یا ہر پروفیشن کا میں نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں، سیلریز دینا آسان۔ جیسے ایجوکیشن انڈسٹری دیکھ لیں آپ، اب تقریباً 1.5 سال سے جو ایجوکیشن انڈسٹری پر جو پریشانی آئی ہوئی ہے، اب وہ بچوں کی فیسیں
اور فیسوں کے بعد سیلریز، یا اگر کرائے کی بلڈنگ ہے تو ان کے کرائے پیمنٹ کرنا، اور بچے پڑھنے کے لیے آ نہیں پا رہے ڈیو ٹو کووڈ ریزنس، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں پھر وین والا کہہ رہا ہے میرے بھی پیسے دو، الگ پھر وہ الگ لڑائی شروع ہے کہ آپ نے کام تو کیا نہیں ہے، کس چیز کے پیسے وغیرہ وغیرہ، تو وہ وین والا الگ۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا جاب کرائسس ہے، میں آپ کو صحیح بتا دوں، دنیا بھر میں جاب کرائسس ہے۔ بڑی بڑی نامور کمپنیوں نے ہزاروں اور مجموعی طور پر اگر کمپنیوں کا اگر آپ ڈیٹا نکالیں گے تو شاید لاکھوں امپلائیز فارغ کیے گئے، اور بالکل اس میں مطلب کہ وہ مطلب نیگوسیشن بھی نہیں، دو دو تین تین مین لوگ فارغ کر کر ایک ہی کو سارا لوٹ دے گا، اس کی تھوڑی سیلری اچھی کر کے کہا گیا، وہ بھی بولے گا نہیں سر، تو بولے ٹھیک ہے آپ بھی جائیں، ہمارے پاس ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ وقت وہ ہے نہیں، اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی، سلمان بھائی شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ اگر جائز ہے جاب، اور مطلب کہ آپ اپنی جاب میں کوئی رسک فیکٹر نہ لائیں، ادھر ادھر کی باتیں سن کر یہ سب، پھر مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے نوکریوں سے ایسے وہ جوش میں آ کر ریزائن کر دیا، اور جہاں انہوں نے دی تھی اپلیکیشن وہاں بھی اپلیکیشن ان کی لگی وگی نہیں، یا لگی تو 2 مہینے کے اندر پتہ چلا کہ یار انہوں نے پہلے مہینے تو سیلری اچھی دی، اب اس کے بعد سیلری دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ یعنی بعض کمپنیوں میں 5 6 مہینے تک پوری سیلریاں نہیں دی جاتی۔ حالات ایسے ہیں، اب ان حالات کے اندر آپ چھٹیاں بھی کریں، آپ پولیٹیکل کمپنی پولیٹکس بھی کریں، آپ مطلب کہ بد اخلاقی بھی کریں، آپ پہ دھونس دھمکیاں بھی دیں، اور اگر وہاں کوئی اور بد اخلاقی یا اس طرح کی چیزیں ہوں وہ بھی کریں، کمپنی کو لاس بھی دیں، اور پھر آپ کی ایک ہلکی سی کمپلین جائے گی اور آپ فائر کر دیے جاؤ گے، کیونکہ بعد اوقات تو انتظار کر رہی ہوتی کمپنی کا، یار کوئی کیسے فائرنگ، مطلب قانون بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی نکال دیا، بھائی کیوں نکالا آپ نے امپلائی کو، تو آپ خود اوپر رہ کر ان کو ایسا ویلڈ ریزن دے رہے ہوتے ہیں کمپنی کو کہ آپ کہیں بھی اس کے متعلق آپ کمپلین بھی نہیں کر سکتے، کیس بھی نہیں کر سکتے کہ آپ جناب مجھے ان لیگل کمپنی نے فارغ کیا، کوئی کمپنی کے بعد لیگل ایویڈنس آپ کا موجود ہے۔ تو یہ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ نکالا جائے، آپ موقع دیں، یعنی میں پرسنلی طور پر اس فیور میں ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، کمپنی والوں کو، فیکٹری والوں کو، اپنا بزنس کرنے والوں کو، تو آپ سب مل جل کر کچھ اوپر نیچے کر آپ چلیں، اللہ نے چاہ تو دن بھی بدلیں گے، اچھے سے اچھے دن بھی آئیں گے، کووڈ بھی اللہ نے چاہ تو چلا جائے گا، ایک روٹین کے مطابق آپ کا کام کاج بھی ہوگا، روٹین کے مطابق لائف بھی ہوگی۔ ان بیچاروں کو یہ بے روزگار ہو جائیں گے تو ان کے لیے بہت پریشانی ہو جائے گی۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں، پرسنلی بھی مجھے اس بات کے مطلب کہ وہ انفارمیشنز ہیں کہ مطلب ایک ہی گھر میں 3 جاب کرتے تھے، 2 کی جاب نکل گئی، اب مل ہی نہیں رہی ہے۔ بعدوں کا بچیاں کمانے پر آ جاتی ہیں، اللہ کی پناہ، حالانکہ ہمارے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، عورت جاب کر سکتی ہے، اس کی وہ شرائط ہے جن شرائط پر وہ پورا اتر کر جاب کرے گی، ورنہ شریعت اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ تو یہ میں نے چند موٹی موٹی چیزیں عرض کی ہیں، اس میں کور نہیں کر سکا، کیونکہ کور کرنے بیٹھیں گے نا تو ڈیٹیل بہت کچھ جائے گا، کیونکہ اس میں کمپنی گورنمنٹ الگ ہے، پرائیویٹ الگ ہے، سیمی پرائیویٹ الگ ہے، پھر چھوٹی کمپنیز الگ ہے جن میں 10 15 20 25 لوگ کام کر رہے ہیں، اچھا بڑی کمپنیز الگ ہے جن میں سے زیادہ کام کر رہے ہیں، اچھا ادارے میں لوگ الگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، NGOs میں لوگ الگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل کی ایک اپنی لائف ہے، تو یہ سب کے اپنے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میڈیکل اسٹور ہے، 4 آدمی میڈیکل اسٹور جنرل اسٹور چل رہی ہے، تو الگ الگ جگہوں کی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں جو شاید کسی حد تک کامن ہو، وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ ادارے کے لیے ایک امپلائی کو کون سی چیز ہے جو امپلائی کو اس ادارے کی ضرورت بنا دیتی ہے، یا اس امپلائی وہ ریلائبل بن جاتا ہے ادارے کے لیے؟ دیکھیں، ضرورت اس کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ وقت پر آتا ہے، وقت پر چلا جاتا ہے، کام پورا کر لیتا ہے، اس نے اپنا اجارہ پورا کر لیا۔ لیکن پرائیویٹ کمپنیز کے اندر اس طرح کے ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اگر سیٹ یا اس طرح کے جو کام کرنے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا آؤٹ آف وے جا کر تھوڑا ٹائمنگ نکال کر اور مزید ٹائم دیتا ہے، تھوڑا اپنی جاب کو معتدل سے نکل کر یہ مزید فاسٹ کی طرف، ممتاز کی طرف، ایکسیلنٹ سچویشن میں صورتحال میں لے کے جاتا ہے،
اور ہمارے کو مطلب کچھ مشورے دیتا ہے، بیٹھتا ہے، اور ہم جب جا رہے ہوتے تو دیکھ رہے سر بس کام تھا، او ٹی بھی نہیں لیتا، مثال دے رہی ہے میں، اوور ٹائم بھی نہیں لیتا، کمپنی کے لیے کر رہا ہے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے، اجیر کے لیے اتنا کافی ہے. جو ایک نفس مسئلہ ہے وہ بیان کروں، اگر اسے 9 سے 5 کی جاب کی ہو تو 5 بجے چلا جائے، 5 بجے اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا. اس کی مرضی کے بغیر آپ کیسے روکیں گے اس کو؟ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے. اگر نہ رکنے پر آپ اس کو مطلب کہ وہ ملامت بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کو کہا وہ اس کو نہیں او ٹی لینی، اس کو اوور ٹائم نہیں کرنا، وہ جانا چاہتا اس سے کمنٹمنٹ کیے ہوئے، نہیں بھی کمنٹمنٹ کیے ہوئے تو وہ 9 سے 5 کے بعد آپ کا پابند نہیں ہے، نہ 9 سے پہلے آپ کا پابند ہے، نہ 5 کے بعد آپ کا پابند ہے. میں یہاں پر جو آپ نے سوال کیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار 8 ساڑھے 8 بجے والا کام ہوتا تو سیٹ بول دیتا ہے یار ذرا کر کے آ جانا نا یار، وہ مثال کا تو آدھا پونا وہ بھی پریکٹس میں نہیں ہوتی چیزیں. یا کبھی ہوتا ہے کہ یار 5 بج گئے یار یہ کام کرتے کرتے چلے جاؤ. یہ بعضوں کا تھوڑی سی شرارت بھی ہوتی ہے مالکان کی، یار اب اس کے لیے کہاں ایک الگ سے آدمی رکھنا، ٹھیک ہے. تو اگر وہ نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی مطلب کہ وہ جواب دے یا کوئی خبات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اچھا ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو مطلب کہ اس وجہ سے آپ اس کو دے رہے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ یار ابھی نہیں کروں گا تو سیٹ نوکری سے نکال دے گا. وہ ایسی کیفیت میں بھی اس کو نہیں لانا چاہیے، ورنہ پھر آپ پر کچھ نہ کچھ مسائل شروع ہو جائیں گے. لیکن تھوڑا بہت کبھی کبھی ہو جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے نا کہ یار یہ میرے لیے، میری کمپنی کے لیے فروٹفل ہے، یوزفل ہے، سنسیئر ہے، میری کمپنی کے لیے اچھا سوچتا ہے، بھلا سوچتا ہے، اور برے دنوں میں اس نے مطلب کہ کمپرومائز کیا، میرے ساتھ کھڑا رہا، کچھ مطلب کہ اس نے بھی قربانیاں دی ہیں. یہ چیزیں اس کو نہ صرف آگے بڑھاتی ہیں بلکہ بعضوں کا سیٹ اس کو اپنا پارٹنر بنا لیتا تھا بزنس کے اندر. یار آپ مجھ سے اتنے پارٹنرشپ کر لو وغیرہ، پھر جو بھی اس کے شرعی اصول ہوں گے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ آپ کی اپنی، اب کوئی جاتا ہی نہیں ہے، بیٹھتا ہی نہیں ہے، منہ چڑھا کر بیٹھا ہوا ہے، اور تو تنگ آ جاتا ہے آدمی. اس سے اچھا آدمی ملنے کی انتظار. میں آپ کو بتاؤں بعض امپلائی ایسے ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ سیٹھوں کو، اداروں کو صرف اس کا آلٹرنیٹ ملنے کی دیر ہوتی ہے. اس کا آلٹرنیٹ اگر 19-20 بھی ملے گا نا، یہ اس کو فائر کر دیں گے، وہ یار یہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ یار مطلب بعضوں کا ملازم موڈی ہوتے ہیں. ہاں موڈ صحیح ہے، صحیح ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، چھٹیاں کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے، پکڑے جاتے ہیں. بخار ہے، بخار نہیں ہوتا. اگر سیٹ کو 101 بخار تھا، بیچارہ گولی کھا کر آ گیا، آپ کو 101 بھی نہیں، ایسے بھی نیچے ہے، اور آپ بیٹھ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرائیویٹ کمپنی ہے، سیلری بھی نہیں کٹے گی. اب وقف کا ادارہ ہو جیسا ہمارا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کٹوتی اور روٹی دونوں ہیں، اور باقاعدہ اجیروں کا ایک شرعی پورا نظام بنا ہوا ہے. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ دعوت اسلامی کے اندر تو بلا وجہ گھر بیٹھ جائے یا کام ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ شرعی طور پر میرے پیسے کتنے کٹ سکتے ہیں. جی بالکل. اور ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ کسی کی اجازت ہو کہ بھائی دے دو، وہ اپنی جیب سے دے دو، بھائی چندے سے کیوں دے. ایسی بات. تو پرائیویٹ اور وقف کے معاملے میں بھی فرق ہے. پرائیویٹ آدمی ہے، بولتا ٹھیک ہے 1 مہینہ نہیں ہو گھر پہ سیلری دے دوں گا، لیکن وقف کے معاملے میں تو یہ ضروری نہیں ہے نا. ایسے پرائیویٹ بھی یوں نہیں کرے گا کہ 1 مہینہ دے دے. کرتے ہیں، خدا نہ خاصا کسی کا فریکچر ہو جاتا ہے، 6 مہینے کا پلاسٹر لگ جاتا ہے تو سیٹ دیتا ہے. واہ. ایسا نہیں ہے. یعنی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، میں اسی طرح اپنی لائنوں میں رہا ہوں. مطلب میری زندگی کا بڑا حصہ کاروبار میں اور اس طرح کے فیکٹری میں، آفیسز کے اندر، ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر، اور مطلب پرائیویٹ، سیمی پرائیویٹ، گورنمنٹ. مطلب ایک وقت ہے 15-16 سال کی عمر سے ہم اسی میں ہم نے اپنا وقت گزارا ہے. تو فیکٹری کے بھی دنیا مجھے پتہ ہے، پرائیویٹ کی، مارکیٹ کی. ایک ملازم ہوتا ہے. اب ایک ملازم آتا ہے کہ وہ زہر کا وقفہ ہو گیا. اب میرے بھی یہاں اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، زہر کا وقفہ ہوا کہ بھائی زہر پڑھنی تھی، اور زہر پڑھنے کے بعد لنچ بھی کرنا تھا. مطلب 1 سے 2 کا تھا کہ اب زہر بھی پڑھ لیجیے گا، لنچ کر آ جائیے گا، یا لنچ پہلے کر لیجیے گا، زہر جماعت سے پڑھ کر آ جائے گا 1 سے 2. اب جناب وہ گیا، پھر آیا بھی 5-7 منٹ لیٹ. اس کے بعد کہنے لگا وہ باتھ روم میں جاؤں. تو بھائی تبھی تو تم گئے تھے، اب 10-15 آدھا گھنٹہ پھر لگا کر آ جائے گا. یہ میں نے ایسے تماشے دیکھے، بعضوں کے ایسے تماشے دیکھے ہیں. یعنی کہ سیٹوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مالکان کی طبیعت خراب ہو جائے. وہ بھلے وہ 2 ملازم ہیں، اب 2 ملازم پر ہی بیچارہ دکان ٹکا کر بیٹھا ہوا ہے اپنی.
وہ دونوں ہی بیچارے مطلب ایسے مل جاتے ہیں کہ پھر وہ سیٹ کے ساتھ ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں، پیٹرول میں ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں، بلنگ میں ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں، پرچیزر ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں، سیلز مین ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں، کمیشنوں کے نام پر اپنی کمپنیوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ملازم بھی اس طرح کے لوگ بھی شرارت و حرکتیں نہیں کرتے ایسا نہیں ہے، لہٰذا ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی روزی حرام ہو، یا اور آپ کے لیے کمپنی میں ایسی چیز ہو جائے کہ یار یہ ایسا ہی ہے۔ یہ میں نے بہت ساری چیزیں شاید آئی تھنک کہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ آپ ایمانداری کے ساتھ، اچھے انداز سے، اخلاق کے ساتھ رہے، اور آپ اللہ نہ کرے سڑک پر آ گئے، بے روزگار ہو گئے، آپ کا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اچھا آپ کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نوکری بندہ نوکری تو فارغ ہو جاتا ہے نا سلمان بھائی، گھر پہ آئے نوکری چلے گئے وہ تو جانی تھی، گھر والوں نے ہمدردی نہیں کرنی، جانی تھی، اٹھاؤ تو اٹھتے ہی نہیں ہو، وہ تو آتے ہی نہیں ہو۔ اب آپ کے موڈ کو ہم برداشت کریں گے، وہ سیٹ تو نہیں برداشت کرے گا۔ یہ گھر میں پھر کامنٹ سنو، ماں باپ کی باتیں سنو، ماں باپ رات بھر جاگ، اب بولے کہ دن کو نوکری چلی گئی تو نوکری تو چلی جائے گی نا تمہاری۔ ماں باپ بھی پھر جو اس کی جو کلاس لیتے ہیں نا، وہ ٹھیک ٹھاک کلاس لیتے ہیں، بولتے ہیں یار جو بھی چلی گئی اور گھر میں بھی عزت چلی گئی۔ تو یہ سب آپ کے کردار کی وجہ سے ہوا ہے، کردار کی وجہ سے۔ کمپنی کی طرف سے شرارت نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ آپ کا کردار کیسا ہے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ اچھا یہ ایک اور پرابلم ہے جی، جب کمپنی یہ سیٹ ہے نا، جی بچہ نہیں ہوتا، وہ اس نے بھی کمپنی کھڑی کی ہے، اب آپ کو آدھے گھنٹے کا کام دیا، اب آئے 1 گھنٹے کے بعد ہو، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ کدھر سے نکال کر آ گیا۔ اور روز تو موٹر سائیکل پنچر نہیں ہوتی، پنچر ہو جائے، روز پیٹرول ختم ہو جائے، روز کچھ نہ کچھ ہو جائے، روز کبھی نانی مر جاتی ہے تو کبھی دادی مر جاتی ہے تو کبھی مطلب کہ دادا اسپتال چلا جاتا ہے تو کبھی بیوی کا پرابلم ہو جاتا ہے، کبھی بچی کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم پھر ہاسپٹل میں نوکری کرو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ فون پہ آ جائیں گے گھر والے سارے، تمہارے اسپتال ہی آ جائیں گے، وہیں دیکھتے رہنا، نوکری کرتے رہنا۔ یہ جو بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور خدا نہ میں آپ کو بتا ڈرامے کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں کرتی، اپنے ساتھ سنسیئر نہیں، جو میں نے سنسیئر، یہ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ آپ اچھی طریقے سے ایمانداری کے ساتھ جاب کریں۔ میں نے پہلے جملہ کہہ دیا، جاب وہی کرنی ہوتی ہے جو جائز ہو، جائز کام کی آمدنی جائز ہوتی ہے، اور پھر اس کو پورا حلال کریں، اپنے لیے جائز کریں، اور اس کے بعد مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا۔ درست فرمایا۔ دوسری ایک جہت کی طرف جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہوں کہ گھریلو ملازمین، گھر میں کام کرنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہاتھ چھوٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار رہیں گے، باہر لڑائی ہے تو گھر میں بھی جو ہے وہ لڑائی ہے، تو دکان ہے، سیٹ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مار دھاڑ پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں، غلطی ہو گئی، کچھ چیز گری گئی جیسے کام کرنے والے سے، تو اس پر بھی اٹھائی پر مطلب آ جاتے ہیں۔ یہ گھر کے جو ملازمین ہیں ان پر جو ہے وہ بعض کا تشدد ہوتا ہے، وائلنس ہوتا ہے۔ خالی گھر کا نہیں ہے سلمان بھائی، جی، یہ جو بعض کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ یہ ہمارے جو سب کا میں نہیں کہوں گا جنرل بات، سپروائزر جیسے سیٹ ہوتے ہیں نا، یہ کام بھی دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آدھی تنخواہ کام کی ملی، آدھی تنخواہ گالی کی مل رہی ہے، تو وہ اگلا مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، وہ سیٹ کو بولے سیٹ گالی نہیں دینا، ٹھیک ہے بیٹا گالی نہیں دیتے، فراغت دے دیتے ہیں آپ کو۔ یعنی اس کو ملازم کو ہمت تو جرت ہی نہیں ہے کہ یار اس سیٹ کو بولے کہ کیا آیا، اب وہ باہر نکل کے پھر سیٹوں کو بکس اور جی جمع کر دیں، فضول قسم کی تنخواہ کاٹ لیں گے۔ اچھا دیکھ رہے ہیں سیٹ خوشحال ہے، آتا جاتا ہے، موج لگی ہوئی ہے، اس کے بچوں کی موج لگی ہوئی ہے، ہماری سیلری ٹائم پہ نہیں دے گا، اس کو اتنی ترقی مل رہی ہے، ہماری سیلری پہ کبھی غور نہیں کرتا، اور ماردھار کرتے ہیں اور کرتے ہیں ایسے مارتے ہیں یہ، اور گھروں کے اندر بھی یہ بیچاری بچیاں کام کر مزدوروں رہے کو بھی ہیں۔ بڑا مارتے ہیں صاحب، بعض اوقات مزدور بھی ایسی مار کھا رہا، میں الامان والحفیظ میں نے کچھ دیکھا ہوا ہے، تاروں سے، جیسے وہ تار ہوتے ہیں بجلی کا تار۔ کو دیکھیں، سیدھی بات ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور قیامت کے روز کون سیٹ کون نوکر، حقدار اپنا حق مانگے گا، اللہ، اور اللہ اس کو اس کا حق دلائے گا، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، سیٹ ہو یا ملازم۔ اگر ملازم نے بھی اپنے سیٹ کے ساتھ زیادہ، 4 ملازم مل کر سیٹ کو برباد کر دیتے ہیں، صحیح، سازشیں کر کے، ابے اس کو تو بالکل
یہ کرتے نہیں کرتے. اسی طرح سیٹ اپنے ملازمین کو برباد کر دیتا ہے. ان سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے. جو مین پوائنٹ ہے نا وہ ہے خوف خدا, اللہ کا خوف, فیئر آف اللہ. اللہ کا خوف جو ہے نا وہ مین ہے کہ بندہ مطلب کہ خدا سے ڈرے, زیادتی نہ کرے, ظلم نہ کرے. ملازم کو مطلب غلام جیسے غلام ہے, غلاموں کے لیے کتنے حقوق بیان کیے, خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ, جو خود کھاتے ہو انہیں. میں سیٹھ حضرات کو یا جو مالکان ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہوئے ان کو مشورہ دوں, آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں اپنے ملازمین کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اچھی سی گفتگو کریں, آپ ان کے ساتھ ایک اچھا اپنائیت والا ماحول رکھیں. میں آپ کو مشورہ دوں کہ اگر اس طرح سب کے میں نہیں کہتا, لیکن ایک امپلائیز کی بھی ایک ایسا کیٹیگری ہوتی ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کمپنی کی باتیں شیئر کریں جو کرنے جیسی ہیں, اور ان کو ان کی چیزوں کو وقت پر دیں. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ کی کمپنی اڑے گی. یہ ملازم کہتے موبائل کہنے کو کہہ رہے, ملازم آپ پر آنے سے پہلے خود کو آگے لے لے گا یار کہ پریشانی مجھ پر آئے گی, میرے سیٹ پر نہیں آئے گی. اچھا, آپ کے ملازمین میں بعض ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں تکلیفیں ہوں گی, بیماریاں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی. آپ ٹھیک ہے دنیا میں آپ مطلب کہ بانٹ رہے ہوگے, لیکن بعض ایسے اگر صرف اپنے کمپنی کے ملازمین اور ان کے گھروں کو بھی اگر سنبھال لینا ایسے موقع پر, مہنگائی کے موقع پر, کہ 5-5 ہزار روپے کے راشن کے پیکٹ بھجوا دیے, کچھ ان کا ہلکا پھلکا میڈیکل کا خرچہ اٹھا لیا, ان کی شادی بیاہ کے موقع پر کچھ ہلکا پھلکا سا ان کے لیے جائز طریقے سے ان کی مدد کر دی. میں آپ کو بتاؤں یہ ملازم آپ کی کمپنی میں مزہ لے کو چوری کر کے چلا جائے, آپ کی کمپنی میں کو الٹا سیدھا کر کے چلا جائے, بلکہ ان کے تو بچے, ان کی تو مائیں, ان کی تو عورتیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دیں گی, اور آپ خود اللہ نے چاہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پاؤ گے. تو یہ ایک پہلو ہے جس سے شاید ہمارے سیٹھ حضرات مالکان جو ہوتے ہیں وہ آئی تھنک کہ وہ اس کو شاید نگلیٹ یا نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں, اور وہ سیٹھ گیری میں بیچارے رہ جاتے ہیں, وہ اپنی ٹور اپنی وٹ میں رہ جاتے ہیں, اور نہ مطلب منہ دینا ہے نہ یہ کرنا ہے. تو وہ پھر ان کی کمپنی میں ان کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو دل پر قابو نہیں ہے نا, پھر وہ اچھا علم کی بھی کمی ہے, بہت عجیب معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے یہاں نماز ہے تو جماعت کے ساتھ ملازم ہو جو بھی ہو, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاد, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب کے ساتھ مل کر نمازیں ادا کریں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, آئے جائیں ملیں. میں آپ کو بہت فیلڈ میں رہا ہوں, یہ مسئلے آپ کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میری اگر ایسے کوئی لوگ ہیں اور نہیں کرتے تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نماز پڑھ کے نکل لیں تو آپ کی اپنی کمپنی, آپ کی اپنا آفس ہے, آپ کی اپنی وہ جگہ ہے, اور بیٹا کیا حال ہے, ٹھیک ہے, یہ سلام دعا کرتے ہوئے ہاتھ ملائیں اپنے ملازمین وغیرہ کے ساتھ, اور یوں کرتے کرتے مسکراتے مسکراتے آپ بھلے اپنے آفس میں چلے جائیں. تو یہ ماحول جب آپ اپنی فیکٹری میں رکھیں گے, اپنی میل میں رکھیں گے, اپنے آس پاس رکھیں گے, انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آپ کو اس کا فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اگر اللہ نہ کرے آپ کی اس وقت اس پورے سسٹم کا اگر 2 آدمی بھی بیمان یا اس طرح کے کوئی لٹیرے ٹائپ کے آ گئے نا, یہ سب مل کر اس کو ٹکنے نہیں دیں گے, کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیا ہوتا ہے. تو یہ ملازمین کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور ملازمین سے تو میں جو کہنا تھا میں شروع میں کہہ چکا تھا, سیٹھوں کی اگر یا مالکان کی اگر یہ عادتیں یوں آ جائیں تو یہ خود فائدہ دیکھیں, اور ملازمین کی عادتیں یوں آ جائیں جن کا میں نے شروع بیان کیا, اور دونوں طرف سے جو مائنس پوائنٹ جو میں نے بیان کیے وہ عادت اگر دونوں نکال دیں تو یار وہ بھی سکھی ہیں, یہ بھی سکھی ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ان کے گھر میں, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ ملازمین ان کی فیملی ہاتھ اٹھا گئے, ان کے بچوں کے لیے, ان کے خاندان کے فیملی کے لیے دعائیں کریں گے. یار اپنی کمپنی سے اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو یار حج اور عمرے کرائیں لوگوں کو, ان کو مدینے بھیجیں. کیا بات. تو یہ انشاءاللہ آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا, جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے کہ میں کن کو کہہ رہا ہوں, یعنی ان کو اللہ نے جو دیا ہے وہ کر سکتے ہیں. بالکل. تو میری تو یہی درخواست ہے کہ اگر یہ ڈس بیلنس جو ہے نا ہمارے یہاں بالکل بیلنس آؤٹ ہے, اگر یہ بڑے لوگ بیلنس کے ساتھ کوئی ترکیب بنائیں اور اپنے ملازمین کی سیلریز کو اور ان کی مراعات کو اگر دیکھیں, جو کر سکتے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے فوائد
ملیں گے. اور ملازمین کو چاہیے کہ بس سچ بولیں, وقت کی پابندی کریں, جھوٹ نہ بولیں, اپنی جاب کو, اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کریں, دیانتداری کے ساتھ کریں, بےمانی نہ ہونے دیں, اور چھٹیاں نہ کریں, اس طرح کی چیزوں سے بچیں. اللہ نے چاہ تو بہت بہتر ہو جائے گا. گھریلو ملازمین پر تشدد نہیں, اس تو اجازت ہی نہیں نا, کیسے تشدد کریں گے آپ, کیسے تشدد کریں گے؟ یعنی اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا 10 سال کا ہو جائے تو اسے بھی جو سختی کرنے کی اجازت ہے اس کی بھی لمٹ ہے, وہ بھی ایک صراحت موجود ہے. لیکن اب ملازمین کو, نوکر کو, ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں مالی نہیں آتا, ڈرائیور نہیں آتا, خانسامہ نہیں آتا, باورچی نہیں آتا, کوئی آپ کا چوکیدار کی سمجھ میں نہیں آتا, آپ ریکویسٹ کر کے مسکرا کے اس کو فارغ کر دیں. غلطی کرنے پر مارنے کی اجازت تو نہیں ہے نا, ظلم و زیادتی کی تو اجازت نہیں دیں گے نا آپ. اس میں تو شرعی پکڑ الگ ہے اور قانونی پکڑ بھی الگ ہے. قانونی پکڑ رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہوں گے, پھر وہ کیا کریں گے؟ اللہ خیر کرے. کھول لیں. نگران شورا بہت اعلیٰ پروگرام ماشاءاللہ. ہماری عادتوں میں آج کا موضوع ہے جاب پہ کیسے نکالا جاتا ہے, یہ کس وجہ سے جاب آپ کی ختم ہوتی ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ بعض آدمی تو بڑی محنت سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ لیگ پولر اس کی کامیابی دیکھ نہیں سکتے اور اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے. یہ سب بھی ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات ہماری کہیں غفلت کوتاہی کی وجہ سے جاب جاتی ہے اور ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کی سازش کی وجہ سے ہماری جاب چلی گئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا. تو جس نے برائی کی ہے نا وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. تو یوں کسی کی جاب کو نقصان پہنچانا, کسی کے روزگار کو نقصان پہنچانا اور خدا نہ خواستہ ایسی سازشیں کرنا اور یہ ڈرنا کہ یار یہ آ گیا تو ہماری رزق کو کھا جائے گا. نادانوں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا رزق بھی اور میرا رزق آپ کھا جائیں؟ کبھی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. جو میرا رزق ہے مجھے کو ملنا ہے, جو آپ کا رزق ہے آپ کو ملنا ہے. ایون کہ ہم جو دانہ چاول کھاتے ہیں اور وہ جو چاول کا ایک دانہ جو ہمارے نام کا نہ تھا نا وہ کہیں گر جاتا ہے اور جس جانور کا تھا وہ جانور کھا جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کا تھا رزق, آپ کا میرا تھا ہی نہیں وہ رزق. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ڈر جائیں گے یار یہ آیا تو میرا رزق کھا جائے گا, میری جاب کھا جائے گا. یہ جاب سیکیورٹی پر اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. میں نے دوبارہ عرض کر دو, آپ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں, دیانتداری کے ساتھ کریں, جائز ہو تو ہی کریں, اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ کا وہ رزق ختم ہو گیا تھا. اب اس کا سبب جو بھی بنا, میرا تو مشورہ اس کو معاف کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 راستے اور کھول دے گا. واہ سبحان اللہ. مرحبا جی. کون میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, نگران شورا بات کر کے ملازمین ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں, ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں. بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ کمپنیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ملازمین ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں, پھر چائے کا جب بریک ہوتا ہے تو وہ مینجمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں, ہر کسی کے سامنے برا بھلا وہ بول رہے ہوتے ہیں. جب اس کے بارے میں مینجمنٹ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے سارے بندوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کیمرہ سی سی ٹی وی سب اس کے اوپر ہی فوکس دیتے ہیں زیادہ تر, کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. پھر اپنی ذاتی دشمنائی بھی اس سے نکال لیتے ہیں, یہ ہمارے بارے میں برا بھلا بول رہا ہے, ہم ان کے بارے میں برا بھلا بولیں گے. پھر اس کو نوکری سے نکالنے کی یعنی کہ کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بعض یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں یار یہ ہمارے بعد نوکری میں آیا ہے, اس میں دیکھو کتنا سینئر ہوں, اپنے آپ کو سینئر بول رہے ہوتے ہیں, مجھے وہیں رکھا ہوا ہے, اس کو میرے سے زیادہ تنخواہ بڑھا کے دی ہے, یہ نگران کا چہیتا ہوگا. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیر. آمین بھیا کو. دیکھیں ایسی حرکتیں میں پہلے ایسی حرکتیں اگر لوگ کرتے کما آپ ان میں سے نکل جائیں. بھائی آپ کیوں ان میں بیٹھے ہیں؟ جب جواری 4 جوا کھیلیں گے 5 میں بیٹھے گا تو اس سے بھی لوگ جواری کہتے ہیں, بولے نہ کھیلیں. آپ ایک تو ان میں بیٹھے کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے, آپ ہٹ جائیں. ایسے آپ کو کمپنی میں لوگ ملیں گے جو بالکل اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, تو بلا رہا ہے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ, وہ مسکرا کر چلا جائے گا. اس کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو 4 دن کی نوکری ہے, اس کے 5ویں دن میرے ہاتھ میں استعفیٰ ہوگا, کیونکہ انہوں نے یہ تو پرانے لوگ ہیں اور انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا ہوا. تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہی نہ, اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کو کمپنی میں یہ کرنا بھی نہیں چاہیے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اس کی لگائی اس کی بجھائی ہمارا کام نہیں ہے. کر بھلا ہو بھلا, یہ یاد رکھیے گا. اور جو آپ نے ایک اور بات کی کہ اس کی سیلری وہ نیا ہے, دیکھیں بعض اوقات
سینئر اور جونیئر کی بات نہیں ہوتی. ٹیلنٹ، قابلیت، صلاحیت، ایکسپیرینس، بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. کمپنی کی حالات، فائنینشیل حالات بھی بڑا آپ آئیں اور جو آپ کے بعد آیا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہو، آپ سے زیادہ بات صلاحیت ہو، کمپنی کو آپ سے زیادہ اس کی اس شعبے میں زیادہ ضرورت ہو. جب آدمی سے جتنا فائدہ لیتی ہے نا کمپنی، اس کے حساب سے اس کی سیلری سیٹ کرتی ہے. تو یہ نہ دیکھا کریں کہ تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اور صلاحیتیں ہوں جس کی وجہ سے وہ اس کی سیلری اچھی کر دی گئی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کم سیلری پر، جیسے جس کے بارے میں یہ بات ہے، اس کو اگر اپنی کم سیلری پر رونا ہے تو اس کمرے روئے نا. کمپنی بھی کم سیلری پر اس کو رکھا یا چھوڑو یا بڑا سینئر ہوگا اب کہاں نکالنا، ورنہ وہ کمپنی تو تیار ہے نکالنے کے لیے. تو اس کی پرفارمنس ہی نہیں ہے بیچارے کی، لیکن کمپنی بھی لے کر چل رہی ہے کہ چلو یار اب بیچارے کو کہاں فارغ کرنا. تو یہ ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو دل بڑا رکھیں، اللہ نے چاہ تو بہتر ہوگا. تو آپ کا رزق آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ. مدینہ. جی اور سید محمد اکرام مختاری عرض کر رہا ہوں. نگرانی چناؤ ماشاءاللہ سلسلہ ہماری آتے لے کر آتے ہیں، بہت ہی پیارا سلسلہ ہوتا ہے. نوکری کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو نگرانی شورا سے عرض ہے کہ چونکہ ہم ٹیچر ہیں تو ایک استاد کو مثالی استاد بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ وہ بچوں میں بھی ہر دل عزیز ہو جائے، اور سینئر جو ہیڈ صاحب ہے وہ بھی ان سے خوش ہوں، خاص کر اللہ پاک راضی ہو جائے اور وہ ایک مثالی استاد بن جائے. تو استاد میں ایسی کون سی عادتیں ہوں گی کہ وہ ایک مثالی استاد بن سکے گا؟ چند چیزیں تو میں نے جو جاب کی تھی وہ کامن ہے، سملر ہے، وہ میں نے شروع بیان کر دی ہیں. رہی ٹیچرز کی بات، تو ٹیچرز کے لیے سب سے پہلے جس سبجیکٹ کو پڑھانا ہو، سبجیکٹ کو پڑھانے میں اس کو مہارت ہو، ٹیچنگ اسکلس ہوں. ہر پڑھا لکھا آدمی ٹیچر نہیں بن جاتا، ٹیچر کے ساتھ پریچر بھی بن جائے. واہ، یہ انشاءاللہ تربیت ہو، یعنی ٹیچر بھی ہوں اور پریچر بھی ہوں، یعنی ٹیچر بھی ہوں مبلغ بھی ہوں. اپنے اسٹوڈنٹ کی آپ جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق، جبکہ اس کا پڑھانا بھی جائز ہو، سبجیکٹ ہو اس کے مطابق اسٹوڈنٹ کی پڑھائی کرانے کے ساتھ ساتھ آپ ان کی اخلاقی اور شرعی تربیت کی ذمہ داری لیں، تاکہ جب آپ یہ کام کریں گے نا تو ایڈمنسٹریشن کیا، بچے کیا، ایون کہ بچوں کے پیرنٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے اچھے کامنٹ رکھیں گے، اچھی رائے رکھیں گے کہ یار یہ ٹیچر نے ماحول اچھا کیا ہے. جی محمد شہباز تاری عرض کر رہا ہوں. اس میں ماشاءاللہ آج کا سلسلہ ہماری عادتوں میں جاب کے حوالے سے ہے. تو ایک عادت ہوتی ہے رپلائی نہ کرنے کی، وقت پر رپلائی جو ہے وہ بسا اوقات نہیں ملتا، جس کی وجہ سے کارکردگی تو اچھی ہوتی ہے لیکن وقت پر یا کال اٹینڈ نہیں ہوتی. تو اس عادت کے حوالے سے آپ کا ارشاد فرمائیں. دیکھیں ملازم ہے اگر وہ، اور ملازمت اس کی 9 سے 5 ہے، اور 9 سے پہلے یا 5 کے بعد اگر وہ مثال کے طور پر رسپونڈ نہیں کرتا تو اس کا ٹائم اس کا اپنا ٹائم ہے، وہ کمپنی کا ٹائم رہا ہی نہیں ہے. کمپنی کو چاہیے کہ وہ اس سے جو بھی اس کے جو ٹائمنگ ہے 10 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کا جو بھی اس کا ٹائمنگ ہے، اجارہ ہے، اور جو وقت کا اجارہ ہے یا جو بھی کام کا اجارہ ہے، اس کے ٹائمنگ کے اندر وہ اس کو کرے. ہاں اس ٹائمنگ میں اس کا کام ہے کہ وہ رپلائی کرے، رسپونڈ کرے. کیونکہ اگر کوئی بھی آج کے اس خاص طور پر آج کے دور میں اگر کوئی جس کی اگر کمیونیکیشن اسکلس اور کوارڈینیشن اسکلس اگر کسی کی کمزور ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے اگر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یعنی رابطوں میں آنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، کوارڈینیشن اس کو کہتے ہیں. اور کمیونیکیشن کہ جو آپ کے جو کمیونیکیٹر ہے، جو آپ کے رابطے کے جو اکوپمنٹ ہیں، آپ کو میسیج آتا ہے، آپ کو کال آتا ہے تو امیجیٹ کال اٹینڈ کریں، امیجیٹ آپ رپلائی کریں، اس کو رسپونڈ کریں. کام دوبارہ اس کو پوچھنے کا موقع نہ دے بھائی کام کا کیا ہوا، اگر مثال کا آدھے گھنٹے کا کہا تھا اور آدھے گھنٹے سے اوپر ہو رہا ہے تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے اندر دے دیں رپلائی کہ ابھی اور وقت لگے گا، تاکہ اس کو لگے کہ آپ بھول نہیں گئے. تو یوں کمیونیکیشن اسکل اور کوارڈینیشن اسکل، یعنی کمیونیکیشن رابطے کی، اور یہ مواصلاتی رابطہ، ٹیلی فونک رابطہ، خط و کتابت کے ذریعے رابطہ، میسیجز کے ذریعے رابطہ، یہ سارے رابطے اتنے ضروری ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر تو لوگ تھک جائیں گے اگر آپ رپلائی نہیں کریں گے. تو ہم عموماً یہ جو پڑھا سمجھا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص رابطوں میں کمزور ہے، رپلائی میں کمزور ہے اور لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، وہ شخص نارملی پیچھے رہ جائے گا. اب وہ پیچھے رہ جانے پر کسی اور کو ملامت یا الزام نہ دے، اس کی اپنی عادت نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. کیونکہ لوگ بہت زیادہ رابطہ نہیں کر پاتے.
آپ کو ایک آدھ دفعہ رپلائی کریں گے, اگر آپ نہیں جواب دیتے تو پھر وہ کو بار بار نہیں کریں گے, اور وہ بہت ہی زیادہ حاجت مند, بہت ہی زیادہ ضرورت مند, بہت ہی زیادہ آپ کے تعلق سے اگر اس کا کوئی ایسی چیز ہوگی تو ٹھیک ہے, وہ غرض ہے تو کیا کر سکتا ہے وہ. ادروائز نارملی نہیں کرتا آدمی اتنا فالو اپ کسی کا. بہت فاسٹ دور ہے, مطلب گھر میں کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوتا, باہر کون کیا کسی کو کیا پوچھے گا, ایسی بات ہے. لہٰذا میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن, جی اس میں اپنے آپ کو بالکل بیلنس کے ساتھ رکھیں. بہت جتنا اچھا رکھیں گے شاید اتنی زیادہ آپ کے لیے بہتری کی صورت بھی موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کرنا وہی ہے کہ جس کی اخلاقاً اور شرعاً آپ کو اجازت ملتی ہو. یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو امپلائز ہوتے ہیں وہ اپنی کمپنی کی فراہم کی ہوئی سہولیات کو نیگیٹو جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے انٹرکام ہے, یہ دیا ہے, یا رابطے کے لیے کوئی صورتحال ہے, تو اب کیا ہے, بیٹھے گپے مارے اپنے, اور سنا بھائی کی حال ہے, خیر ہے, کدھر ہے بھائی. ایسا میں دیکھیں, یہ ساری باتیں ہم نے جو سلمان بھائی شروع میں کی نا, کہ آپ کام سے کام رکھیں, غیر ضروری کاموں میں نہ پڑیں, سنسیریٹی رکھیں, میس یوز نہ کریں اپنی کمپنی کی چیزوں کو. جی تو کمپنی کی سہولتوں کو بھی اگر میس یوز کرتا ہے, کیونکہ پیٹرول بھی کمپنی بعضوں کا دیتی ہے, آپ کو ٹیلی فون کے بل کو بھی دیتی ہے, آپ کے نیٹ ورکنگ کے بھی پیسے دیتی ہے, بہت کچھ دیتے. کمپنی اپنی فیور کے لیے دے رہی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی پرائیویٹ کمپنی نے آپ کو کسی حد تک اجازتیں دی ہوئی ہوں جو عرف عادت کے مطابق ہوتی ہیں, اس تک برتنا اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری کریں گے اور پھر خدا نہ خاصا غیر شرعی اس کو اگر آپ یوز کریں گے, یا اس کی جو شرعی حدود سے نکل کر اگر آپ تصرف کریں گے, تو ڈیفینیٹلی شرعاً بھی حکم آئے گا, اور پھر آپ کی اپنی کمپنی میں بھی آپ ڈیمیج ہونا شروع ہو. آپ کی کریڈیبلٹی بھی کوشچن مارک آ جائے گا. مطلب میں کہتا ایمانداری اور دیانتداری, یہ دو ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور تیسری چیز میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جاتے جاتے, احساس ذمہ داری. جی احساس ذمہ داری ہے نا, یعنی ایک احساس ذمہ داری کی ایک ایسے ہی فرضی مثال دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ احساس ذمہ داری کیسی ہوتی ہے. 5 بج گئے, کمپنی بند ہو گئی, لائٹیں تقریباً بند ہو گئی, آخری میں ایک شخص اٹھ کر جاتا ہے. جیسے ہی دروازے پہنچتا ہے فون کی گھنٹی بجتی ہے, وہ نہ آتا واپس, یا کسی کا ضروری فون ہوگا, وہ آتا ہے واپس آ کر فون اٹینڈ کرتا ہے. جی, سامنے سے ایک دو سوال ہوتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ سر وہ سارے لوگ چلے گئے, سر بھی چلے گئے. اچھا, ارے ایک ضروری کام تک بات یا پہنچا دیں گے. نہیں یار میری بھی چھٹی ہو گئی, رکھ دے. یہ نہیں, اس نے کیا کیا, اس نے کہا جی کہیں. تو اچھا وہ کو جو نمبر لکھوانا تھا, ایک دو باتیں کرنی تھی, اس نے دیکھا تو کوئی اس کو کوئی چیز ملی نہیں. اس نے ڈسٹ بن میں ہاتھ ڈالا, کاربن نکالا, کاغذ نکالا, اس میں سے کاغذ تھا, کاربن تھا, پین اس کے پاس بھی نہیں تھی, ٹیبل پہ بھی نہیں تھی. اس کو ڈسٹ بن میں ماچس کا تنکا ملا, اس تنکے سے کاربن پر اس نے لکھ لیا. کس پہ لکھا؟ کاربن پیپر پہ لکھا, ہٹایا, کاغذ پر اتار آیا, تاکہ وہ بھول نہ جائے, اور وہ کاغذ کو اس رسپانسبل شخص کی ٹیبل پر رکھ دیا, اور وہ چلا گیا. یہ شخص کے لیے کوئی چیز ضروری نہ تھی, مگر اس نے اپنے اندر ایک احساس ذمہ داری گویا کس طرح پیدا کی کہ یار چلو کسی کا کام ہو جائے گا. تو یہ احساس ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کمپنیوں کی لائٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے, بلا وجہ بعض لوگ ایسی شروع کرتے تو ایسی شروع ہی ہوتا ہے, پیسہ تو کمپنی کا جا رہا ہے نا, یہ ہو رہا ہے نا, کمپنی کو کھا جاتے ہیں. یعنی آپ کمپنی کے لیے دیمک کیوں بنتے ہو؟ اللہ بچائے, آپ کمپنی کی دیمک بن گئے ہو. جی ایسا نہ کریں. جی, آپ کمپنی کو فائدہ پہنچائیں, واہ, شریعت اور اخلاقی دائرے کار میں رہتے ہوئے. مرحبا, سبحان اللہ. بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. ہمارے پاس ایک پرومو ہے جن کو دکھانے کے لیے, 26ویں شب ولادت امیر سنت, سبحان اللہ, یہ قریب آ رہی ہے. تو آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں. زندہ باد زندہ باد تارے ہمارے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد تارے ہمارے, زندہ باد. مبارک ہو. 26 رمضان کو حسب معمول مدنی مذاکرہ تو ہوگا. مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے آئے ہوئے جو نیکیوں کے تحفے ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے. امیر سنت سے ان کی متعلق بھی سوال جواب کیے جائیں گے. زندہ باد تارے ہمارے, زندہ باد. ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں میرے عطار کے. ارے عطار, عطار, عطار.
مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے اللہ، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے اللہ۔ لیڈر ہے نا، لیڈر قیادت، لیڈر یہ کسی کے جیسا بنتا نہیں ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے نا اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے اللہ۔ اور انشاءاللہ 26ویں شریف کے حوالے سے جو خصوصی نشست ہوتی ہے ہماری جشن ولادت امیر اہل سنت کے تعلق سے، تو انشاءاللہ اس کا آغاز ہم نے نیت کی کہ 12:26 کے آس پاس 2-5-6 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نیت ہے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، کلام پڑھے جائیں گے۔ جس کو مولا علی کا فیضان ہونا اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اسے کوئی گھما نہیں سکتا۔ اسے گھمانے والے گھوم گئے اور یہ مدینے کی طرف چلتے گئے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، طالب ہمت کیا کہنا۔ بیان بھی ہوگا اور امیر سنت کا بھی ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ پیر، مرید، بیت اور اس تعلق سے دعوت اسلامی اور بہت کچھ جو ماشاءاللہ آپ ہر سال سنتے بھی ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو مریدوں تو اپنے پیر پر بھروسہ کرو۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ ترکیب ہوگی، اور یہ سلسلہ ایک اچھی اور منفرد انداز سے انشاءاللہ ہم اسٹوڈیو سے چلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کووڈ ہے، گیدرنگ میں تو نہیں ہوگا، تو خوب جوش و خروش ہوتا ہے۔ آپ مدنی چینل پر بالکل تیار رہیں، ہم ہوں گے، اور انشاءاللہ ذکر امیر اہل سنت ہوگا۔ تاریوں کی منزل روشن ہے، ان سے دیکھ لو قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ اللہ چلیں جی، یہ بھی ایک یاد ہے بھارت، اور آنے والی ہے انشاءاللہ، اس کو بھی منائیں گے۔ اللہ کریم شیخ طریقت امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے، اور ہمیں اللہ ان سے متمتع اور فیض یاب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا